اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ السلام تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ بعض درختوں کو چاند سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے، اور کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی جیتے جی دفن کر دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے۔ اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھیٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے۔ اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھیٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی ہو پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا۔ اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکا بوٹیاں کر کے اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے۔ الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی اکثر آگ کی پوجا کرنے اور بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف، نیز لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا۔ باہر کیف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا تھا۔ کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمینہ کے پسر، حبیب داور عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کل جہاں کے لیے ہادی اور رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور بمطابق 20 اپریل 571 سنے عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں، سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھ لے آیا۔ خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اہل عرب کی بھاری اکثریت
کا بھی آپ نے حال سنا. ایسی وحشی قوم میں رہتے ہوئے بھی ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی مجلس لہو و لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور ہی رہی. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی تھی. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ